دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر سب سے پہلے کس جگہ آئے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام جو کہ دنیا کے پہلے انسان ہے جن سے انسانوں کی نسل آگے چلی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ پھر ان کے لیے حضرت حوا کو بنایا۔ پھر حضرت حوا اور آدم علیہ السلام جنت میں ایک ساتھ رہنے لگے، مگر اللہ کا یہ حکم تھا کہ جنت میں جہاں چاہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا اور اس کا پھل نہ کھانا۔ جب یہ بات ابلیس کو پتہ چلی تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کسی طرح اس درخت کا پھل کھلا دیا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر بھیجا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے سرندیپ نامی جزیرے پر اترے، اور حضرت حوا کو جاڑا اور ابلیس کو بصرہ سے کچھ میل دور دمشق تیان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہندوستان میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور زمین پر آج جتنے بھی خوشبودار درخت پائے جاتے ہیں وہ ان پتوں سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے دیے۔ حضرت آدم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ تو آپ نے کہا، میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ ان کو زمین پر بو دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کو بو دیا۔ جب وہ دانہ اگ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹ لی، پھر دانوں کو بھوسے میں الگ کیا اور صفائی کی اور اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اس طرح دنیا میں روٹی کا ایجاد ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں جس چیز کی کھیتی کی گئی وہ گیہوں تھی، جسے گندم کہتے ہیں۔ اس طرح محنت مشقت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے روٹی بنا کر کھائی، اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد بہت زیادہ غمزدہ رہنے لگے۔ آپ کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ آپ نے کیسے اللہ کی نافرمانی کر دی، اور دوسری طرف حضرت حوا سے بچھڑنے کی ایک الگ پریشانی تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ 300 سال تک اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتے رہے، فریاد کرتے رہے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کو آپ کی گریہ بازاری پر رحم آ گیا۔ پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کی توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے اور شکرانے کے طور پر اپنے 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ یہ وقت فجر کا وقت تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اسی سنت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پیروں پر بیٹھا کر مکہ لے آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیادی رکھی اور حجر اسود کو کعبہ شریف کی دیوار میں لگا دیا۔ پھر آپ نے کعبہ شریف کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں ابل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا تشریف فرمائی تھی، لیکن بہت دن کی جدائی کے وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے اور اتنی پریشانی تکلیف کے وجہ سے دونوں کے جسم بدل گئے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ایک دوسرے کو نہیں پہچان پا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دوسرے کا تعریف کروایا اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کی بیوی حضرت حوا ہے، اور حضرت حوا سے کہا کہ یہ آپ کے شوہر حضرت
آدم علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح آپ زمین پر ایک دوسرے سے ملے، پھر آپ دونوں کے ذریعے انسانی نسل آگے چلی اور آپ کے بہت سے اولاد ہوئے جو کہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور الگ الگ قبیلے میں بٹ گئے، الگ الگ شہر میں رہنے لگے، الگ الگ گاؤں میں رہنے لگے، الگ الگ نام سے پہچانے جانے لگے، اور قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے سب آپ ہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔